السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کون سا لیڈر سب سے زیادہ مقبول ہے، اس حوالے سے ایک عوامی سروے کروایا گیا جولائی کے مہینے میں لاہور میں، اور اس سروے کے نتائج آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور کے شہریوں سے مختلف لیڈران کے حوالے سے پوچھا گیا، 56% نے کہا کہ جناب وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو 17% لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں نواز شریف صاحب پسند ہیں۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ سعد رضوی صاحب ہیں، ان کو 4% لوگوں نے کہا، اور چوتھے نمبر پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، 3% لوگوں نے کہا کہ جناب ہماری نظر میں وہ مقبول ہیں یا ہمیں وہ پسند ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ 2% لوگ جو ہیں انہوں نے دیگر لیڈران کے نام لیے، لیکن 56% لوگوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا۔ یہ ریپبلک پالیسی نے سروے کروایا ہے، لاہور میں سروے کروایا ہے، جولائی کے مہینے میں سروے کروایا گیا۔ اس میں مختلف سوالات پوچھے گئے۔ ایک سوال تو اسٹریٹ اوے یہ رکھا گیا تھا کہ اگر آج الیکشنز ہوتے ہیں، یعنی جولائی 2025 میں الیکشنز ہوتے ہیں، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ آگے تھی، اس کا رزلٹ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ اور اب جو لیڈران کی مقبولیت کے حوالے سے کوسچن ہے، اس کی تفصیلات بھی ریپبلک سروے والوں نے، ریپبلک پالیسی والوں نے جو سروے کروایا تھا اس کو شیئر کیا۔ اچھا، اس میں اگین جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 16% لوگوں نے کہا کہ جی نو ون۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو عمران خان پسند ہے، نواز شریف پسند ہے یا بلاول بھٹو زرداری پسند ہے، تو 56% نے عمران خان صاحب کا نام لیا۔ اسی طرح باقی لیڈران کی بھی شرح یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن 16% نے کوئی نام نہیں لیا۔ اب پہلے بھی میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 16% میں 10% ایسے ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ جناب اگر ہم نے خان صاحب کا نام لے لیا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، چلیں ان 16% کو آپ نکال دیں۔ میاں صاحب 17% میں اگر آپ 17 کو ڈبل بھی کر دیں تو وہ 34% بنے گا، 34 میں پھر آپ مزید 17 ایڈ کر دیں تو وہ 51% بنے گا، پھر بھی یہ عمران خان صاحب سے پیچھے ہیں۔ یہ لاہور کی حالت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب مقبولیت میں ان سے کتنے آگے ہیں۔ اچھا، ایک اور کوسچن بھی وہاں پہ لوگوں سے پوچھا گیا اسی سروے میں، اور وہ پوچھا گیا کہ جناب کون سا وزیر اعلیٰ بہتر ہے۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ عثمان بزدار صاحب بہتر تھے یا اس وقت جو مریم بی بی ہیں وہ بہتر ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 33% لوگوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بیٹر پرفارم کر رہی ہیں، اور 19% نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بیٹر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو مریم بی بی 33% پہ ہیں، عثمان بزدار 19% پہ ہیں۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ ایک اور چیز ہے، 48% نے کہا نو ون، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ 48% نے کہا جی نو ون، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مریم بی بی کو 33% ووٹ پڑے اور عثمان بزدار صاحب کو 19% لوگوں نے کہا، اور 48% لوگوں نے کہا کہ جناب ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھتے کہ کسی کی بھی کارکردگی بہتر ہے۔ اچھا، اب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا تھا کہ جی عثمان بزدار نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ کسی ایک محکمے کا نام مجھے بتا دیں جو شہباز شریف صاحب نے جب وزارت اعلیٰ چھوڑی تھی تو وہ محکمہ بڑی زبردست کنڈیشن میں تھا اور عثمان بزدار اس کو خراب کر کے چلا گیا ہو۔ کیا محکمہ مال کوئی بڑی زبردست کنڈیشن میں تھا؟ پنجاب پولیس کوئی بڑی زبردست کنڈیشن میں تھی؟ کسی ایک محکمے کا نام بتا دیں۔ یہ بڑا فیشنیبل ہے کہ عثمان بزدار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی وہ بڑا فضول آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ویسے تو دیکھیں نا، اس نے جو حرکت کی، جب مشکل وقت پڑا تو وہ نکل گیا، غائب ہو گیا، اب کہیں پہ وہ عثمان بزدار صاحب نظر نہیں آتے۔ لیکن اس دور کے اندر، اگر میں نے پہلے بھی اس دن ذکر کیا تھا کہ جو کسانوں کی حالت تھی، جو عام لوگوں کی حالت تھی، وہ بہت بہتر تھی۔ یہ حالات نہیں تھے جو اس وقت پنجاب کے اندر حالات ہیں۔ کسان جو ہے اس کو مطلب بتایا جا رہا ہے کئی 100 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ سم فگرز تو بتاتے ہیں کہ صرف پنجاب کے اندر 1000 ارب سے زیادہ کسانوں کو نقصان ہوا ہے، صرف گندم کے اندر، اور اسی طرح دیگر فصلوں کے اندر بھی نقصان ہوا۔ آج کسان بیچارہ جو ہے اس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پنجاب کی کیا سچویشن ہے۔ عثمان بزدار صاحب جس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کسانوں کی یہ حالت نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک پاپولر نیریٹو ہوتا ہے، جس طرح بتایا جاتا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے بڑی زبردست کی؟ ایک بھی چیز بتا دیں،
یہ صرف یہاں پہ بیانیے بنتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر اگر وہ زبردست ہے تو آج تو پنجاب کی پولیس ایک مثالی پولیس ہونی چاہیے. پنجاب کا محکمہ جو صحت ہے وہ ایک مثالی محکمہ ہونا چاہیے. پنجاب کی تعلیم کا جو محکمہ ہے وہ ایک مثالی ہونا چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ ان پلیس ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ کتنی کرپشن ہے, کیا صورتحال ہے, محکمہ مال کی کیا حالت ہے, پولیس کی کیا حالت ہے, اسکولوں کی کیا حالت ہے, اسپتالوں کی کیا حالت ہے. اتنا عرصہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے اور اس دوران یہ بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ جی وہ بڑے اچھے بڑے ایڈمنسٹریٹر, وہ بڑے زبردست ہیں. ایون وہ شاہد افریدی صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا کہ جی وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. ویسے انہوں نے شاہد افریدی صاحب کی کوئی فاؤنڈیشن کو کوئی 5 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, تو اس حد تک تو ان کی ایڈمنسٹریشن تو کافی اچھی ہے. لیکن یہ سارا جو ہے نا ایک بیانیہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایڈمنسٹریشن اچھی والی بات ہے وہ زمین پہ کس حد تک ہے وہ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے جن لیڈران کو سزائیں ہوئی ہیں اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ آج ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو نظر آئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ پیرا گلائیڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب یوم آزادی کے موقع کے اوپر انہوں نے تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا ہوا ہے اور پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. اور یہ ویڈیو آج شیئر ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. عمر ایوب کی یوم آزادی پر تربیلا جھیل کے کنارے قومی اور تحریک انصاف کے پرچموں کے ہمراہ پیرا گلائیڈنگ. اب اس کے اوپر کوشچن یہ ہو رہے ہیں کہ جناب ان کو تو سزا ہو چکی ہے اور وہ پیرا گلائیڈنگ کر رہے ہیں, کیا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ اچھا, 2 دن پہلے میری ایک حکومتی شخصیت سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو رہی ہیں اب ان کا کیا ہوگا. انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی اگر آ گیا, کسی کو کوئی سامنے آ گیا, کوئی گرفتار ہو گیا تو وہ تو جیل جائے گا. تو میں نے کہا اب آپ ان کو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پکڑیں گے, آپ لوگ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے, ہم ان کو پکڑنا نہیں چاہتے, ہم ان کو جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہاں, اگر کوئی سامنے آ جائے گا تو اس کو پکڑ لیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی روپوش ہے تو ہم ایکٹیولی اس کو ڈھونڈیں گے اور ہر حالت میں ہم نے اس کو جیل میں بھیجنا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان کو اسمبلی سے باہر نکالنا ہے, ہم نے ان کو نااہل قرار دینا ہے, ہم نے ایک جو ہے پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی جو بھی ایسا ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا. باقی اگر ان میں سے کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو ہم جیل بھیج دیں گے. اتنی ہمیں اس جیل بھیجنے کی فکر نہیں ہے, جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں. اب ان میں سے اگر کوئی آبویسلی سامنے آئے گا تو اس کو تو پکڑ کے جیل بھیجا جائے گا. ابھی تک کوئی بھی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ جو بڑے لیڈران ہیں جو پہلے باہر تھے, ان میں سے ابھی تک کوئی بھی پکڑا نہیں گیا. آبویسلی وہ روپوش ہیں, وہ اس طرح سامنے تو نہیں آئیں گے, کہیں پہ سامنے آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن حکومت کی جو جسے کہتے ہیں نا ہیڈ ایک, ان کی گرفتاری یا ان کو جیل بھیجنا نہیں ہے. ان کا اصل ایشو وہ تھا جو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو اسمبلیوں سے نکالنا چاہتے تھے اور ایک میسج دینا چاہتے تھے. اچھا, عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آج یعنی گزشتہ روز جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تمغہ نہیں دیا گیا. ہر کسی کو تو تمغہ دیا گیا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی تمغہ دے دیتے. اچھی انہوں نے ویسے بات کی, قاضی صاحب کو بھی دے دیتے تو کیا حرج تھا. ویسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میڈلز کی لسٹ آئی تھی, اعزازات کی لسٹ آئی تھی, اس میں جو وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی تھی لسٹ اور وہاں سے جو ریکمینڈ کی گئی تھی اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی نام تھا, سب سے اوپر شہباز شریف صاحب کا نام تھا. پھر ان کو شاید کسی نے مشورہ دیا یا پھر انہوں نے خود اپنا نام نکال دیا کہ یار بہت ہی برا لگے گا کہ ہم بس آپس میں تمغے بانٹی جا رہے ہیں, ہر کوئی بانٹ رہا ہے تمغے. کچھ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس سے گئی, کچھ لسٹ جا کے ایوان صدر میں فائنل ہوئی. اب اس میں ایک دو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کے پی سے منظور ہوئے, وفاق کی جانب سے پرائم منسٹر ہاؤس سے منظور ہوئے, جب وہ ایوان صدر میں پہنچے تو ان کو نکال دیا گیا. اس میں کوئی, یہ میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, دیگر شعبوں کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں, اور وہاں پہ پھر زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو ڈال دیا. ایک بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی, ماضی کے وہ بیوروکریٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پورا ریاست کا سٹرکچر ہے اس کو ڈیمین کیا جائے, اس کو چھوٹا دکھایا جائے, اور اسی وجہ سے یہ اس طرح کے لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں کنٹروورشل ہوتی ہیں. اب یہ زرداری صاحب اکیلے کا فیصلہ تو نہیں ہے, پر یہ کوشچن میں نے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر کیا تھا کہ جہاں پہ ہم اپنے ایئر فورس کے پائلٹس کو تمغے دے رہے ہیں, مارکہ حق جو ہوا اور اس میں جس طریقے سے ہماری بھارت سے جنگ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس موقع کے اوپر عمر فاروق ظہور کو کیا ایوارڈ دینا ضروری ہے؟ اس موقع کے اوپر کیا ہر اس بندے کو ایوارڈ دینا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جڑی ہوئی؟ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ وہ ایوارڈز ہیں جو ڈاکٹر قدیر کو ملتے تھے, دیگر امپورٹنٹ لوگوں کو ملتے تھے. اب تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے بندہ کہتا ہے مجھے بھی ایوارڈ ملا ہوا ہے.
جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا نام تو نکال دیا گیا، انہوں نے خود ہی نکال دیا یا پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا۔ بلاول صاحب کو ایوارڈ مل گیا، زدر صاحب نے اپنے ہی بیٹے کو ایوارڈ دے دیا، پھر اس کے بعد جناب وہ ایوارڈ پہن کے وہ جناب یہ پہن کے پورا وہ جو بھی ان کے وہ جو ہے یہ کراس جس طرح سے کپڑا سا ڈال کے جناب اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مطلب کس قسم کا سسٹم ہے، کس قسم کا نظام ہے کہ خود ہی آپس میں تمغے بانٹے جا رہے ہیں، باپ بیٹے کو تمغہ دے رہا ہے، اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سیلیبریٹ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ان کو تمغہ جمہوریت مل گیا ہے ساؤتھ افریقہ سے۔ تو جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا بے توقیر اب پاکستانی تمغوں کو کیا گیا ہے، ماضی میں پاکستان کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حالیہ عرصے میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے تمغے بانٹے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بے توقیر کر دیا ہے سارے یہ جو سارا آنرز کا سسٹم ہے، یعنی جہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے لوگوں کو ایک آنر کے طور پہ ایک تمغہ دیا جاتا ہے، اعزازات دیے جاتے ہیں، اس سارے سسٹم کو جتنا ڈیمین ان حالیہ لسٹوں نے کیا ہے شاید ہی ماضی میں اس کی کوئی تاریخ ملتی ہو۔ اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد شیر افضل مروت مارگلہ تھانے پہنچ گئے جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان کی رہائی کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد سارے کارکنان کو رہا کروا لیا جائے گا۔ یہ گزشتہ رات انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی۔ اسی ٹویٹ کے اوپر عامر مغل صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب، انہی کارکنان کے لیے گزشتہ رات 3 بجے تک مصطفیٰ خان بلوچ ایڈوکیٹ، محترمہ شمسہ کیانی ایڈوکیٹ تھانہ کراچی کمپنی اور تھانہ رمنا کے باہر کھڑے رہے، انہیں تو تھانے کے اندر تک گھسنے نہیں دیا گیا۔ آج سارا دن انصر کیانی ایڈوکیٹ انہی کارکنان کے لیے چھٹی کے باوجود سارا دن اسلام آباد کچہری ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کارکنان کو آج کچہری میں پیش تک نہیں کیا گیا۔ آخر آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو دوسرے وکلا کے پاس نہیں ہے؟ برائے کرم یہ گیدڑ سنگھی باقی تمام وکلا کو بھی تھوڑی تھوڑی دے دیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح گبر سنگھ سٹائل میں کارکنان کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے نیچے جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں ان وکلا کی۔ تو وہ یہ شیر افضل مروت صاحب سے بنیادی طور پہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اتھارٹیز کس طرح اندر جانے دیتی ہیں؟ تحریک انصاف کے جو دیگر وکلا ہیں جو کارکنوں کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو تو کوئی اندر گھسنے نہیں دیتا۔ یہ سامنے جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے اس تصویر کے اندر، اس کے اوپر گرین لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ترکی میں ہے۔ یہ پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پہ ترکی میں اس پل کو گرین لائٹس سے سجایا گیا اور بنیادی طور پہ اس کو سجانے کا مقصد یہی تھا کہ آج پاکستان کا یوم آزادی ہے اور سبز لائٹیں وہاں پہ لگائی گئیں اس نسبت سے۔ ڈی اے خان میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں، اپنے آپ کو باغی بھی قرار دیا ہے۔ باقی وہ کتنے باغی ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ باجوڑ کے آپریشن کا ہے۔ باجوڑ کا آپریشن تو اسد کیسر صاحب اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی جو جس طرح کے حالات ہیں وہ تو وفاقی حکومت اور اس کے اداروں نے آپریشن کرنا ہے، لیکن وہاں پہ تنقید بھی کافی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور خصوصاً پھر جو اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے جو آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیسڈ جو لوگ ہیں وہ جو نکل رہے ہیں وہ پھر پشاور اور دیگر ایریاز میں آ رہے ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان کی جو حالت ہے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، یعنی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ ان لوگوں کو کیسے لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو لک آفٹر صحیح نہیں کیا گیا تو یقیناً وہاں پہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے خلاف ایک طرح سے سینٹیمنٹ ابھرے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا برے حالات ہیں، یہاں پہ ہمیں لک آفٹر نہیں کیا جا رہا، اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی سوشل میڈیا کے دور پہ، تو آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے۔ تو اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو کتنے اچھے طریقے سے وہاں پہ مینج کرتی ہے۔ بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔